اب دوسری بات کروں، گناہ سے بھی زیادہ سخت ترین گناہ کر کے خوش ہونا، یہ اس سے بھی زیادہ سخت ترین۔ ایک تو قدرت کی نافرمانی کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اور پھر اس پر خوش ہیں، اس پر خوش ہیں، شرمندہ نہیں۔ بہنیں چونکہ موجود ہیں نا، تھوڑی سی ان کی عادت بتا دوں۔ کہیں گئیں کچھ عورتیں، کچھ سہیلیاں ساتھ میں بیٹھی ہیں، اور کوئی دوسری آئی جس سے نہیں پڑتی تو اس کو نظر انداز کر دیا، یہ گناہ ہوا۔ اب نظر انداز کر کے خوش کس طریقے سے ہوتی ہے؟ دیکھا میں نے اس کو کیسا جلایا نا، کیسے اس کو میں نے اگنور کیا نا۔ العیاذ باللہ، خدا کی نافرمانی کر کے بھلا کوئی خوش ہو سکتا ہے؟ آج عیاشیوں کے اڈوں پر جانے والے، زنا سے دامن کو آلودہ کرنے والے، لڑکیوں اور لڑکوں کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کرنے والے، پکچر دیکھنے والے، نماز قضا کرنے والے، بلکہ بعض 50 سے کراس کیے ہوئے وہ لوگ جن کی زندگی شاید یہ کالج کے اندر عیاشی میں گزری ہو، وہ اپنے اس زمانے کو یاد کر کے کہتے ہیں وہ دور کتنا اچھا تھا کہ کوئی ٹینشن ہی نہیں تھا، روز نئی لڑکیوں کے ساتھ گھومتے تھے۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ ہم ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں اب گناہ کرنا بھی آسان اور گناہ کرنا بھی باعث فخر، اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے عرض کروں تو اب گناہ بھی معاشرے کے اندر ضروری بنتا جا رہا ہے۔ گناہ کو ہلکا سمجھنا اور گناہ پر خوش ہونا، یہ گناہ سے زیادہ سخت ترین۔ تیسری چیز، اور وہ یہ ہے کہ ایک بار گناہ ہو گیا، شرمندگی ہوئی، معافی مانگی، روئے دھوئے، اللہ کو منا لیا۔ بڑی راتوں میں تو میں کیا بتاؤں آپ کو، بعض لوگ گناہوں سے توبہ بھی دل سے نہیں کرتے، بولے ابھی توبہ کریں گے، پھر کرنا پڑا تو یہ حال ہے، یہ حال ہو چکا ہے۔ تو ایک تو گناہ کرنا، اور گناہ پر شرمندگی کی بجائے اس گناہ پر اصرار کرنا، لگاتار پھر وہی گناہ پر گناہ کرتے رہنا، یہ گناہ سے بھی زیادہ سخت ترین ہے۔ میں اکثر گناہوں کو چھوڑنے کے حوالے سے جب گفتگو کرتا ہوں تو اس صحابی کا واقعہ میں ضرور پیش کرتا ہوں۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، کیا میں توبہ کر لوں تو اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں سچی توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ توبہ کر لی انہوں نے، اللہ سے معافی مانگ لی۔ پھر مان خیال آیا، پوچھتے ہیں حضور سے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مجھے گناہ کرتے میرے رب نے دیکھ لیا ہے؟ دیکھ لیا۔ جیسے ہی یہ سوال پوچھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس سے کوئی چیز پوچھیدہ نہیں، اتنا سننا تھا۔ چیخ ماری انہوں نے اور روح پرواز کر گئی۔ اب یہاں میں آپ کو تھوڑا سا قرآن کی آیت میں سمجھاؤں۔ اللہ فرماتے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ آپ ذرا سوچو، یہ حدیث تو ذہن کے اندر رہتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز اس طرح پڑھو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور قائم نہ ہو سکے تو یہ تصور کرو کہ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کیا یہ اسی وقت کے لیے ہے؟ یہ تصور اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں یہ بات رہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہاں چھپو گے؟
کہاں جا کر گناہ کرو گے؟ ہے کوئی ایسی جگہ جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو، جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو؟ اتنا آج کا انسان بے باک ہو گیا، رب دیکھ رہا ہے اور اس کی نافرمانی کھلے عام وہ کر رہا ہے۔ ماں دیکھتی ہو تو سگریٹ نہیں پیتے، استاد دیکھتے ہو تو شراب نہیں پیتے۔ آپ ذرا سوچو، ایک انسان کے دیکھنے کا اتنا خیال کہ اگر ہمارا کوئی ذمہ دار دیکھ رہا ہو، کوئی بڑا دیکھ رہا ہو جس کی نگاہوں میں عزت ہو، تو ہم جرم نہیں کرتے۔ اور وہ خدا جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی وہ دیکھ رہا ہے اور ہم اس کے سامنے گناہ کرتے ہیں۔ بلکہ قرآن کہتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اپنے رب کے سامنے وہ گناہ کرتا ہے۔ بتاؤ اس نے باقی کے بارے میں کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ گناہ سے بھی سخت ترین چیز ہے۔ ایک تو گناہ کرنا، دوسرا یہ کہ گناہ کو ہلکا سمجھنا، اور تیسرا یہ کہ گناہ کر کے خوش ہونا، اور چوتھا یہ کہ گناہ پر اصرار کرنا۔ اب میں آپ کو بتاؤں آدمی گناہ کن وجوہات کی بنیاد پر کرتا ہے۔ پہلی وجہ، وہ گناہ کرنے سے پہلے رائٹ لیفٹ سب جگہ دیکھتا ہے، کہیں کیمرہ تو نہیں ہے، کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، تب جا کر کے وہ گناہ کرتا ہے۔ آج جو گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، میاں بیوی میں انبن اور سب کے موبائل کے پاسورڈ کو سب لاک کر کے رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ الا ماشاءاللہ، وجہ یہ ہے میرا راز اس کے سامنے نہ کھل جائے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، پھیلے ہوئے معاشرے کی برائی سے پردہ اٹھاتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں۔ آج کنواروں کی بات نہیں کرتا کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بدکاریاں کر رہی ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، اب تو شادی شدہ کا حال بھی اللہ رحم و کرم فرمائے۔ جہاں بیوی دو بچے کی ماں بن گئی، نظر پھر گئی کہیں اور چلے گئے۔ اور یہی بہت ساری عورتوں کا حال ہے کہ شوہر سے ان کی وفاداری نظر نہیں آتی، شوہر کی عدم موجودگی کے اندر نہ جانے کس کس طریقے سے وہ کیا کیا کرتی نظر، بھول جاتے ہیں کہ مالک دیکھ رہا ہے اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو انسان گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، برابر غور سے سب چیزوں کو کیر کرتا ہے۔ جب پورا سیکیور، خود کو پورا بالکل محفوظ سمجھتا ہے، تب گناہ کرتا ہے۔ اب سنیے قرآن کیا کہنا ہے، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب ہاتھ لگائے ہوئے ہے، دیکھ رہا ہے تمہارا۔ یہ مرصاد کا لفظ آپ کو معلوم ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے مفہوم کو میں تھوڑا سا سمجھاؤں، کس طرح وہ دیکھتا ہے، کس طرح وہ دیکھتا ہے، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ آپ کو معلوم ہے شکاری جو ہوتا ہے نا، وہ شکار سے پہلے بالکل نشانہ لگاتے ہیں، برابر ایک دم تاک لگا کر بیٹھتا ہے کہیں بھی چک نہ ہو جائے، اس طرح سے پوری توجہ کے ساتھ اپنے شکار کو دیکھتا ہے، تب جا کر کے وہ شکار کرتا ہے۔ تو جس طرح سے ٹک ٹکی اور پوری توجہ کے ساتھ شکار کو دیکھتا ہے، میرا مولا اسی طریقے سے اپنے بندے کو بھی دیکھتا ہے۔ کہاں چھپیں گے ہم؟ کہاں چھپ کر گناہ کریں گے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو۔ اب یہاں میں آپ کو آپ کی ایمان کی تازگی کے لیے اور رب کی مہربانی کی طرف توجہ کو مبذول کرانے کے لیے ایک بات عرض کروں۔ اللہ نے اپنے علم کا تذکرہ فرمایا، سبحان اللہ، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا کہ سب کو وہ روزی عطا فرمائے گا۔ پھر یہ جو اس نے فرمایا نا، اسے سمجھو، فرماتے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، وہ مخلوق کہاں کہاں موجود ہے میرا مولا سب جانتا ہے۔ اگر چونٹی پہاڑ کے اندر ہے
ہے تو میرا خدا وہاں بھی رزق عطا کرتا ہے، اور مچھلی سمندر کے اندر ہے تو میرا خدا وہاں بھی اسے روزی عطا فرماتا ہے۔ وہ جانتا ہے اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، کون کہاں ہے، اس لیے سب کو میرا قریب رزق عطا فرماتا ہے۔ جس کی نگاہوں سے کوئی مخلوق پوشیدہ نہ ہو، اس کی نگاہوں سے اس کا بندہ کہاں پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ تو گناہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آدمی چھپ کر گناہ کرتا ہے اور سوچتا ہے کسی کو اس کی خبر نہیں۔ کیا خدا سے بھی بڑھ کر کے کوئی ہے؟ اس سے بھی چھپ سکتے ہو؟ نہیں چھپ سکتے، نہیں چھپ سکتے۔ ارے آپ وجود کے چھپانے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنا علیم بذات صدور ہے کہ ہمارے اور آپ کے دل میں کیا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دل کے چھپے ہوئے بھید کو بھی وہ جانتا ہے۔ چلیے اب تھوڑا سا اور آگے بڑھو۔ آدمی گناہ اکیلے میں کرتا ہے، اس لیے گناہ کرنا ہو تو کسی کو ساتھ نہیں لے جاتا۔ گناہ کرنے کے لیے اکیلا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کوئی ساتھ میں نہیں ہونا چاہیے ورنہ راز فاش ہو جائے گا۔ یہاں بھی قرآن نے ضرب لگا، بندے تو اکیلا کب ہے، تو اکیلا کب ہے، اور کہاں تو اکیلا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ آپ ذرا سوچو، پروردگار جل جلالہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں، اس کی صفت اس کی ذات کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل تو ہر مکان سے پاک ہے، لیکن فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ بلکہ قرآن میں تو اللہ عز و جل صحابہ تابعین جب اس چیز کو پڑھتے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر یہ سوچتے کہ ہم کون سا عمل اختیار کریں جس کی وجہ سے اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہو، تو پھر وہ ایسے اعمال کی طرف متوجہ ہوتے جن اعمال کی بنیاد پر قدرت کی رحمت ان کے ساتھ ہوتی۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، ان اللہ مع الصابرین۔ یہ ساری آیتوں کی بنیاد پر ان اوصاف کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے۔ اگر کوئی شخص تنہائی میں گناہ کے دروازے پر دستک دیتا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کوئی ہو یا نہ ہو اللہ تمہارے ساتھ۔ کہاں جاؤ گے گناہ کرنے؟ کہاں جاؤ گے؟